واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 186 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ لیکن یہاں ہمیں جاسوسی کی ضرورت ہی نہیں، قیرس نے کہا۔ جاسوسی اس دشمن کی جاتی ہے جس کے متعلق معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی اگلی چال کیا ہوگی اور وہ کدھر کا رخ کرے گا۔ عربوں کے اس لشکر کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ اسکندریہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسکندریہ کو محاصرے میں لے گا۔ ان عربوں کی کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنے کچھ فوجی آگے بھیجا ہی کرتے ہیں جو قبل از وقت آ کر اطلاع دے دیتے ہیں کہ دشمن کا رخ کس طرف ہے اور اس کی پیش قدمی کی رفتار کیا ہے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے اسقف اعظم، ایک اور جرنیل بولا۔ لڑکیوں کو ہی استعمال کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے استعمال کرو۔ میرا مشورہ ہے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کروا دیا جائے، اسے باہر کہیں قتل کرنا ممکن نہیں۔ آسان اور فوری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی لڑکی ایک مظلوم اور آفت زدہ لڑکی کے روپ میں سپہ سالار کے ہاں پناہ لینے جائے اور ایسے استادی کرے کہ کچھ دن سپہ سالار کے ساتھ رہے اور موقع پیدا کر کے اسے کھانے میں زہر دے دے۔ سپہ سالار کو قتل کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، قیرس نے کہا۔ کوئی دوسرا سالار اس کی جگہ لے لے گا۔ یہ بادشاہوں میں ہوتا ہے، بادشاہ میدان جنگ میں مارا جائے تو فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور فوج بھاگ اٹھتی ہے۔ کوئی جرنیل مارا جائے یا بھاگ نکلے تو پوری فوج پسپا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کوئی بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے اور ان کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ مسلمان اپنے حکمران اور اپنے سپہ سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنے خدا کے حکم سے لڑتے ہیں جسے وہ اللہ کہتے ہیں۔ ان میں ڈسپلن اتنا زیادہ ہے کہ اپنے سالاروں کا حکم مانتے ہیں اور خود سر اور سرکش نہیں ہوتے۔ ان کے کسی لشکر کے سارے سالار مارے جائیں، لشکر کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ آپس میں اتفاق کر کے کسی کو بھی اپنا سالار بنا لیتے ہیں تاکہ مرکزیت قائم رہے۔ وجہ وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسلمان اپنے خدا کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ انہیں کمزور کرنے کی کوئی اور ترکیب سوچیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کوئی اور جرنیل بولا۔ مسلمانوں کے سالاروں سے لے کر نیچے سپاہیوں تک کا کردار ایسا ہے کہ کسی حسین اور چالاک لڑکیوں سے انہیں پھانسنا نہیں جا سکتا، نہ ان کی توجہ اپنے عزم اور مقصد سے ہٹائی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے مصر کے کتنے ہی شہر فتح کیے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بلکہ مفتوحہ لوگوں کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی۔ میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے، اس پر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہزارہ مصری بدھو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور وہ پوری دیانتداری سے مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اکثریت ان کی ہے جنہوں نے عیسائیت نہیں چھوڑی اور اسلام قبول نہیں کیا۔ لڑکیوں کے ذریعے یا انہیں دولت کا لالچ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بدھو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس چلے آئیں۔ اس سے مسلمانوں کو ایک نقصان یہ ہوگا کہ ان کی بے شمار نفری کم ہو جائے گی اور دوسرا نقصان یہ کہ ان بدھوؤں کی دیکھا دیکھی جو بدھو لشکر میں شامل ہوتے رہے ہیں یہ سلسلہ رک جائے گا۔ اس کام کے لیے بدھوؤں کے سرداروں کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ ان بدھو سرداروں کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے لڑکیاں کام آ سکتی ہیں اور ان سرداروں کو زر و جواہرات کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اس مشورے پر غور کیا جا سکتا ہے، معمر جرنیل نے کہا۔ اگر بدھو کو اپنے جال میں لایا جائے تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ اور بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہزاروں بدھو مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں لیکن جہاں موقع ملے انہیں دھوکہ دیں اور ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں۔ مسلمان اس لڑائی کو اپنے مذہب کی لڑائی سمجھتے ہیں اور اسے جہاد کہتے ہیں اور جہاد کو ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ہمارے سامنے بدھو ہی رہ جاتے ہیں جنہیں ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں، قیرس نے کہا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جس دشمن کا آپ سے آمنے سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر زمین کے نیچے سے وار کریں یا ان میں ایسے آدمی داخل کر دیں جو انہیں دوستی اور محبت کا دھوکہ دے کر ان کی پیٹھ پر وار کریں۔ قیرس ان تین بڑے پادریوں سے مخاطب ہوا جو اس اجلاس میں موجود تھے۔ یہ کام آپ تینوں کر سکتے ہیں۔ اپنے مبلغوں سے کہیں کہ وہ کسی نہ کسی بحروب میں ان بدھوؤں سے رابطہ قائم کریں اور انہیں اپنے راستے پر لائیں۔ کچھ مبلغ ان علاقوں میں چلے جائیں جن میں بدھو آباد ہیں، ان کے سرداروں کو اپنے اثر میں لیں۔ ہم سمجھ گئے ہیں اسقف اعظم، ایک پادری نے کہا۔ یہ مذہب کا معاملہ ہم اور ہمارے مبلغ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ایسی تبلیغ کریں گے کہ صرف تبلیغ ہی کافی نہیں۔ قیرس نے اس پادری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مذہب کا جال بھی پھینکے اور بڑی خوبصورت
खूबसूरत लड़कियां अपने साथ ले जाएं जिन्होंने अपने ऊपर मजहब का पर्दा डाल रखा है, लेकिन दरपर्दा वो सरदारों और अपने हुस्न जवानी का तिलस्म तारी करें और इन्हें अपने जाल में ले लें। अगर आप कहें कि मजहब इस फरेबकारी की इजाज़त नहीं देता तो मैं नहीं मानूंगा। अपने मकसद को देखें। अगर आप मजहब के ही दायरे में घूमते फिरते रहे तो ये दायरा तंग होता जाएगा और मिस्र में इस्लाम का दायरा वसी होता चला जाएगा। अपने मजहब के फ़रोग़ के लिए ऐसी हरकत करने से ना डरें जो मजहब के मुनाफी हैं। क्यों हमें ईसाइयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम को नुकसान पहुँचाना है। अगर इस मकसद के लिए आपको कोई गुनाह करना पड़ता है तो कर गुजरें। वहाँ इंतज़ामिया के 2-3 हाकिम मौजूद थे, इनमें जासूसी के शोबे के सरबराह भी थे। वो इस किस्म की फ़रेबकारियों में ख़ुसूसी महारत रखते थे। इनके मातहत काम करने वाले लोग इनसे भी ज़्यादा होशियार और उस्ताद थे। ये रोमियो की शहनशाही थी। तारीख़ ऐसी कहानियाँ सुनाती है कि बादशाह किस तरह लड़कियों और दौलत को इस्तेमाल किया करते थे। सिकंदरिया के इस महल में जो हरम था, इसमें एक से बढ़कर एक हसीन होशियार लड़की मौजूद थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 187 में देखना मत भूलिएगा।